اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کرے، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ نہ ڈال یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھنکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، سنیوں جگہ کھائیے رل کے سونے نبی کا نعرہ لائیے، نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، نعرہ رسال۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ لوگ شوق نال سیوا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ اج دی یہ مختصر محفل روحانی جنہ دوستوں نے سجائی ہے، عزیزم حافظ صاحب اور انہوں نے آل پانا، اللہ سونا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس کو قبول فرما کے انہوں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ محفل بھی مختصر ہے، کتاب بھی مختصر ہے، صحت بھی مختصر ہے، ہر چیز مختصر ہو گیا۔ میں اس واسطے جناب کے سامنے چند گلاں قربانی کے حوالے کرا۔ قربانی شریف کا ملنا تو قربانی کے حوالے کرا گا۔ اللہ وحدہ لا شریک شرع صدر عطا فرما دے، تمہیں سمجھن دی توفیق بخشے، مینوں سمجھاون دی، پھر اساں سارے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ دوستو، قربانی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سنت پاک
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فعل مبارک جڑا کہ اس مہینے کے اندر پوری دنیا کے اتنے جانور قربان کراؤندا ہے، یہ آپ سرکار کا فعل مبارک در حقیقت اس دے پیچھے ایک اور قربانی جس قربانی کی یہ یاد تازہ کرنا، اللہ وحدہ لا شریک مولا خالی بکرے چھترے کی قربانی نہیں، اللہ سونا مومنا کو اپنے دین کے پیچھے ہر شے کی قربانی منگتا ہے۔ اساں ویگنا کے پکپا بھر کے چھرا پھیرنے ہیں پکڑا چھتریا ساری نگاہ صرف اتوں تک ہی ہے، پچھا نہیں گئی۔ جی پچھا نگاہ پھیران گے تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ساری قربانیاں دے اندر ہی لگ گئی ہے۔ لو تسا غور کرو گے تو قربانیاں انہوں دیا سمجھاوا گا تو یہ نہ سمجھا کہ انہوں دیا قربانیاں سن تو سارے واسطے بکرا چھترا ہی قربانی ایک آتی کی آپ ہی گوشت تمہیں آتے آپ ہی آشا کھاتی ایسا خوش ہو گیا بلے بلے کی قربانی ادا کر بیٹھے، لیکن یہ تصا سنو گے تو پتہ لگے گا نا کہ خالق کے کائنات مسلمان کول 12 مہینے قربانی منگتا ہے۔ ہاں یہ جی 12ویں مہینے والی قربانی ہے نا، یہ اس 11 مہینے قربانی کی تیاری کا سبق دینی ہے۔ یہ اپنے آپ اس قربانی واسطے تیار کر جہاں قربانیاں سڈے ابراہیم اور پاک لوگوں نے دیتی ہیں۔ ذرا کو نا سبحان اللہ۔ بس ہلدے چلتے رہا جی مجھے پتا لگ جائے بھی تھی جیوندی دنیا بیٹھے جی قبرستان میں نہیں بیٹھا، مینو قبرستان کا شبہ نہ پی جائے۔ غور نال سمجھا جی حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام آپ سرکار کی زندگی سراپا ہی قربانی۔ آپ نے یہ دعویٰ فرمایا سی انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا رخ صرف آسمانہ تے زمینہ دے پیدا کرنے والے وال کیتا، حنیفا تے ہر باطل تو میں کٹیا ہوا، وما انا من المشرکین میں رب سونے دے نال دا کسے نو نہیں سمجھتا، انہوں شریک میں نہیں بنا کسی نے بھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم صدقے جاواں آپ نے اس لیے فرمایا سی جس لیے قوم نال مناظرہ تے بحث چھڑ گئی سی اس گل کی کہ قوم تارے تے چند کی پوجا کرتی سی تے آپ اللہ سونے کی عبادت کرنے والے سی۔ اور غور نال سمجھنا آپ سرکار یہ جو دعویٰ فرمایا ہے تو پھر قربانیاں دی لائن ہی لگ گئی۔ ہاں قربانیاں سب تو پہلی قربانی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی جان کی پیش کی، اپنی جان دی قربانی۔ اور یہ خالی ابراہیم علیہ السلام تے فرض نہیں، یہ ہر مومن تے فرض ہے۔ مت تو سمجھو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے قربانی ہے سی تے اپنے تے کونی، یہ ہر مومن تے قربانی فرض ہے۔ یہ نہیں پورا کرے گا تو قیامت والے دن انہیں حساب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام آپ جس قوم میں اکھ کھولی وہ قوم مشرک بتان کی پوجا کرنے والا، ہوں اس ماحول اکھ کھولنے والا موحد ایک رب سونے نال لاؤ والا جدو جوانی چڑھیا
تے جوانی چڑھ گیا یہ جڑے اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا یہاں پھر ہدایت ربوں ہی ہوتی ہے نا جمدے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ویکھیا نظر مار کے کہ قوم بتان کی پوجا مندر کھلے کھڑے نے تو خدا بنائی ہاتھ نال شے نو خدا منی کھڑے نے تے سرکار انہوں نے بڑی تکلیف ہوئی تے آپ جدوں بھی کسی محفل بیٹھے سن جی میں پنجابی چاہتے ہیں نا مینو کچیچیاں پہ چڑھتی نے گسے نال آپ سرکار کو بتان کے اتنے کچیچیاں چڑھتی تے قوم پوری دے اتنے یہ چوڑ آدمی کہڑے پاسے لگے کھڑے ہیں کی کام کرنا ہے بڑے غصے نال آپ نے ذکر کرنا تے ہوں موقع لبن پھرن بھی کسی کوئی یہو جہا موقع لبے میں اپنی قوم نو کچ کر کے دساں یہ خدا نہیں دے خدا وحدہ لا شریک ہے جڑا آسمانہ زمیناں دا پیدا کرنا. اس ماحول دا موقع لبن واسطے سرکاراں نے ویکھیا تے قوم میلہ کرتی سی. میلہ جی ساڈے بھی اتنے لگتا ہے کورٹ ریس اسٹیڈیم شالا مار کے پت لگتا ہے یہ سانو وراثت دے یہ سانو وراثت لبے دے بیلی آہو کیونکہ سانو دو وراثت آئی نے ایک نبی پاک کی طرفوں ایک کافراں کی طرفوں اصل دونوں کے وارث بنے کھڑے کافر والے وارث بھی آئے ہیں تو مسلمانوں والے بھی آئے ہیں کافر والے کم بھی اصل لڑائی کھڑے ہاں تو مسلمانوں والے بھی لڑائی کھڑے آئے دونوں وراثت ویسے آپ چنگا کی کریں کی خیال ہے آسان دونوں چیز راضی رہنے چاہیے. ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کہن لگی آپ میلیا میلے تے چلیے واہ رونق میلہ ہوئے گا. ہوں حضرت کی جواب دے آیا یہ سچ کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی جدو نشانی حضرت عمر بن خطاب نے پوچھی سی دسن والے آخیا سی وہ نشانی ایویں جدو لوگ ہسدے نے وہ روندا وے جدو لوگ روندے نے وہ ہسدا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قوم دعوت دینی ہے آ ابراہیم چلیے میلے دے اتنے آپ جواب دے نے انی سقیم بڑا ذوق نال آکھو سبحان اللہ. اللہ دی مہربانی نال جوندے بندے بیٹھے جے ذرا ذوق نال گل سمجھا دے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا انی سقیم. یارو جواب دیندے نے پکی گل ہے میں بیمار ہوں. راک سبحان اللہ میں بیمار ہوں. مفسرین لکھتے ہیں آپ ویکھن کوئی بیماری نہیں سی کوئی آپ سرکار نو یہو جا بخار تپ وغیرہ کو نہیں سی چڑھیا. بیماری تکلیف کا بھی سی. حضرت غیرت مند سن. غیرت مند جدو بغیرتی دیکھدا ہے او دا دل سڑدا رہندا وے. مومن موحد سن جدو کفر ویکھدے سن وہ غیرت نال سڑدے رہندے سن. یاد رکھنا ہے بیماری منافق کافر وچ بھی ہوندی ہے تے مومن وچ بھی ہوندی ہے. کافر منافق مومناں نو ویکھے تے سڑدا ہے تے مومن جدوں کافراں تے منافقاں نو ویکھدا ہے غلط کام کرن والیاں نو ویکھدا ہے پھر مومن اندر جلدا رہندا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اندر آپ تے جلن ہو رہی ایک کیوں پوجا کرتے ہیں. ہوں ویخ غور فرما قربانیاں لگی ہے پہلے نمبر پہ اپنی جان پہ اللہ دیا بندیا چھترا خرید کے قربان کرنا سوکھا ہی پر مولا کائنات دین واسطے اپنی جان دی قربانی کرنا اوکھا ہی. اصل قربانی کا نام ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. آپ سرکار نے قوم نو روانہ کیتا پہاڑا لے کے بت خانے وڑ گئے. بتوں نو توڑ کے کلا شیر خدا دا
بتاں نوں توڑ کے سونا ابراہیم جناب پہاڑا رکھ دیتا آخری بڑے پت دے اوتے جڑا وڈا خدا انہاں بنا کے رکھیا ہویا سی. جدوں قوم واپس آئی ویکھیا خدا ساڈیاں دا حشر کی ہویا پیا غصہ لگا ہویا امداد کرو اپنے خداواں دی بن انہاں نوں کی گیا. ایک وچوں بولیا کہ یار اساں ایک بندہ ایتھے آیا جے یقال لہ ابراہیم او دا نام ابراہیم ہے انہوں ابراہیم کر کے پکار دینے انہوں میں سنیا سی اور ساڈے خداواں نوں بڑا بھڑا لفظ بولدا سی بڑا بھڑا ذکر کردا ہوندا سی. اس واسطے انہوں ہی پوچھو قوم کٹھی ہوئی تے گئی ابراہیم دس کی کیتا صدقے جاواں مولا کائنات دے شیر تو جنہیں مرن تو پہلے ہی موت لئی ہوئے کی انہاں گھبرانا ہے کنی قوم کنے بوہے تے آئے کھڑے نے نا نا اے تیریاں میریاں لتاں کمبن لگ پیندیاں نے ہائے اینے بندے نے بنے گا کی ایویں تے مولا کائنات نے نہیں فرمایا واتخذ اللہ ہو ابراہیم خلیلا. اللہ اعلان قرآن میں اتاریا وے اللہ نے ابراہیم نو اپنا یار بنا لیا ہے. اے خدا دے بندیا سن لے درویش آپ دنیا دے یاراں دی مثال دینے ہیں کسے دے یاری دنیا میں اندر کسے نو کسے نال یاری ہوئے کنڈ پیچھے کھلوتے ہیں اگر انہوں کوئی برا بولے آندا یار وہ بھاویں نہیں کھلوتا ویکھ میں حشر تیرا کی کرنا وا تیری میں زبان کھچ کے چھٹ دیاں گا بھاویں میری جان جاندی ہے ٹر جاوے مگر میں اپنے یار دا گلا نہیں ہو سن سکدا. اینا جدوں غصہ کردا وے لڑ جاندا وے پھر یار جتھے بھی ہوے اونوں پتہ لگدا آندا یار ہن تیرے تے بھی اساں ہر شے قربان کر دیواں گے جے تو ساڈے تے ان قربانی دتی اللہ دے بندیا کوئی بھی یار اودوں یار بندا وے جدوں یار دی غیرت رکھدا ہوندا جڑا بے غیرت یار ہوے اگلے آندے نے پر دفے ہو تو تے ہائی بغیرت بندہ ہے اگلے دن تو فلانی تھاں تے کھلوتا سا اج میرے دشمناں نال یاری لائی سی تو تے ہائی بغیرت پر دفے کر تینوں ہاتھ ملا کے بھی اسی راضی نہیں او پھٹے منہ اساں مسلیاں دا اپنے آپ دے جڑے دشمن نے انہاں نال جے ساڈا یار جات ملاوے تے بغیرت آکھی کھڑیا ہے کہ جناب اللہ رسول دے دشمناں نال جڑے ہاتھ ملاون انہاں نوں آپاں سینے نال لائیے او مولی جی چھڈو جی کسے نوں کچھ نہیں آکھنا چاہیدا بندے دا کم جے بغیرت دا کم جے اینو کدی خدا یار بنا سکدا نہیں. رب کنو یار بناوندا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. قبلہ جین کے نعرے اور دو بج گئے تو میری بات یہ تھوڑا جا بینڈ ہلکا چ رکھے نا تو پھر گل کری توجہ ہے آخو نا سبحان اللہ آئے دو نعرے بج گئے تو سویر ہو گئی سمجھو. صدقے جاواں غور فرما سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پوچھا قوم نے ابراہیم اے ساڈے خداواں نال تو کیتی آپ فرما نے وہ جڑا بڑا بچ کھڑا جے انہوں جا کے پوچھو وہ بش صاحب جڑے کھلوتے انہوں جا کے پوچھو کنے کیتا انہوں غصہ لگ جانا ہے میرے نال بے شتونگڑے چھوٹے کیوں نے میں کلا ہی کافی ہاں یہ شتونگڑے میرے نال کیوں خدا بن کے پاسے کھلوتے نے وہ غیرت کھا کے باہر بیٹھا ہونے یہ جھوٹ نہیں بنیا جھوٹ نہیں بنیا رب دے دشمنوں سلیل کرنے مناظرہ رنگ بدلیا. اور جدو کافراں نے جواب سنیا سر نیویں سٹ گئے سوکے تو علی رؤوسہم چھڈ لیا آندے نے ابراہیم تینوں پتہ تے ہے ایک کدوں ایم کرن جوگا ہے یہ تو کسی نے کچھ آخر جو گل نہیں کی آنا ہے پیا آپ فرما نے پھر شرم نہیں آؤگی یہاں خدا تنگی کرے گا. اور غور فرما جدو قوم نے ویکھیا تے آواز دیتی چارے پاسے جا اپنے خداواں دی
مدد کرو ویکو سارے خداواں نال بن کی گیا ہے صدقے جاواں چوڑا تو جڑے آدھے پے نے اپنے خداواں دی مدد کرو یا غوث اعظم غور ہے کہ نہیں آخو نا سبحان اللہ صدقے جاواں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو قوم نے تیار کیتا چکھان دینے وچ سٹو ایک قربانی آن لگی گئی پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کادے پیچھے پہ دیندے نے اپنی جان دی قربانی اللہ سونے دی دین توحید دی غیرت رکھ کے پہ دیندے نے واہ صدقے جاواں ہن بکرے تے چھترے تے خریدی کھڑے آئے تے جڑا آپا اے بکرا تیار پہ کرنے آئے آپا جڑے چھترے لگے پھرنے آئے کوئی 6 من دا چھترا لگا پھردا دھرتی تے 2 لتاں والا کوئی 5 من دا کوئی 3 من دا کوئی 1.5 من دا اے چھترے تے جان گے مت سمجھی صرف انہاں قربانی چاوندا جان تالے جانور تے چھرا پھردا ہے مومن اپنی جان دی قربانی بھی عطا کردا وے پھر تے صدقے جاواں مولا کائنات دی بارگاہ وچ لنگ پاندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جناب چفے وچ سٹیا جا رہا ہے توجہ فرما آپ سرکار قوم دے نال لڑدے نہیں بھڑدے نہیں صرف ایک گل ہی کیتی سی ایک گل کیتی ہے یا بت توڑے نے ہن گل سمجھا جے جدوں سونے دی واسطے قربانی دین والا آیا ہے ہر پاسوں منہ پھیرن والا آیا ہے حنیف آیا حنیف اتنے بھی حنیف نام دے کئی بیٹھے ہون گے مگر اے حنیف ہور نے ابراہیم حنیف ہور سی حنیف دا معنی کی ہوندا ہے حنیف دا معنی ہوندا ہے جڑا ہر باطل نال جنگ رکھے ایک حق دے نال سنگ رکھے توجہ ہے صرف ایک نال سنگ رکھے ہر کسے کو آوازدار ہوئے ہر باطل کو آوازدار ہوئے ایک حق دا وفادار ہوئے حنیف انہوں آندے نہیں جڑا ہر باطل دے نال اتفاق رکھے وہ حنیف نہیں ہوندا او نام مراد جتھے بھی ہوئی رب انہوں ہتھی مراوندا ہی تے جے حنیف ہوئے رب آپ ہی پہرا دیوندا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف جو سن قوم برادری پاویں سی پر برادری نہیں ویکھی بت توڑ چھڈے نے آپ سرکار نے آپ حنیف بن کے وکھا رہے ہیں نہ کسے برادری دے آکھے پہ لگدے نے نہ کسے یار بیلی دے آکھے پہ لگدے نے ایک اپنے رب سونے دے دین نال تے رب نال ہی لگے ہوئے نے ہن حنیف جدوں بن کے وکھایا ہے آپ سرکار نو منجنیق دے اندر رکھ کے وچ سٹیا جا رہا سی حضرت سیدنا جبریل آ گئے جبریل آکھدا ہے اے ابراہیم میری لوڑ ہوے تے دسو آپ نے فرمایا ہے مینوں تیری لوڑ نہیں مینوں لوڑ والے دی لوڑ ہے اچھا سونا پھر حکم فرماؤ میں بارش نو حکم کرنا انہیں وسے گی چیخا بجھ جائے گا نجات مل جائے گی آپ فرماؤ مینو لوڑ نہیں آندا پھر اجازت دیو تے رب نو یار تے یار دسنا تیرا ابراہیم چیخے پیا جانا آپ فرماؤ نے حسبی من سوالی علمہ بحالی میرے حال نو جاندا جو ہے مینو آکھن دی لوڑ ہی کیڑی ہے ہن گل سمجھی آ کہ رب دی شان ہے اللہ شان ہے وہ تو نہ منگو تے غصہ کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام منگتے ہی رہے سن اج موج چائے اج ویکھ لے یار نو بغیر منگن تو یاد ماننے رہے 12 مہینے وہ کوئی منگنے ہیں اج نہ منگ کے ویکھیے سونے آخیا پھر جی میرے بچے نہ فنا ہو گیا میں تو پھر تینوں منگن والوں جو دے دے تینوں وہ بھی ود دیا گا حدیث پاک بھی ہے نبی پاک سرکار فرماؤندے نے اللہ وحدہ لا شریک فرماوندا ہے اے میرے بندیا میرا ذکر
میرے ذکر میرے ذکر جڑا بندہ اللہ فرماؤندا رہندا ہے میں اپنے تو منگن والے نو وہ شے نہیں دیندا جڑا اپنے ذکر چ مصروف رہن والے نو دینا اور کتاب التعارف دے اندر امام ابو بکر کلابادی رحمت اللہ علیہ عارف باللہ آپ فرماؤندے نے تھے ذکر تو او ذکر مراد ہے ایسا ذکر ہر شے بھول جاوے دل ایک یار دے پیچھے رول جاوے جدو ہر پاسوں کٹیا ہوئے گم ہوئے ہر شے نو بھول جاوے کلا سونے دی یاد وچ گم ہویا ہوئے اللہ دا فقیر رب سونا پھر ذکر والیاں نو شے نہیں دیندا جڑی منگن والیاں نو دولت نہیں دیندا جڑی اللہ سونا اس ذکر والے نو عطا فرماوندا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سرکار نے فرمایا اے جبریل ویکھدا جو ہے جاندا جو ہے مینوں منگن دی لوڑ کیڑی ہے سوال دی گل نہیں سمجھ آکھو نا سبحان اللہ اور اسے گل تے نہ رہ جائے ابراہیم دا مقام ہے بات تو نہ تو خیر ایسا تیار ہو گیا نہیں آگے رب وہ دین والا حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ بندیاں نو راضی کرنا ہوگا بندیاں نو راضی انہاں سے منگنا چاہیے جے کوئی چاہے میرے تے بندے راضی ہون تو انہاں دی محتاجی چھڈ دے انہاں تو منگنا ہی چاہیے کیوں جے منگ لیا تے ہن راہ انہاں وٹا لینا اگلی گاڑی انہاں اس سڑکے آنا نہیں یہ نام مراد ہے چھڈ جائے پھر کیا حدیث چاہتا ہے جنہیں رب نو راضی کرنا ہوگے نا وہ صرف رب کو ہی منگتا رہے رب سونا وہ تو راضی ہوتا ہے جب ہر ویلے وہ بن کے بیٹھے جب اوکھا ویلا ہوئے تو اندر کر منگے آخنا سبحان اللہ رب سونا نہیں تو ناراض ہوتا ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا مقام سی غور فرما آپ نے جدو نہیں منگیا رب سونے تے بھروسہ رکھ کے بیرے نہیں خالق کائنات نے اگن حکم فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم اللہ فرماؤں ایسا اگ نو فرمایا اگ ابراہیم دے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا صدقے جاواں اتنے تفسیراں وچ آیا ہے ٹھنڈی دے نال سلامتی دا کیوں لفظ بولیا گیا ہے رب سونے نے اس واسطے فرمایا ہے جے خالی ٹھنڈی فرماوندا پھر ٹھنڈی اینا ہو جانا سی پھر ٹھنڈک نہیں ابراہیم نو تکلیف دینی سی رب نے نال فرمایا ہے سلام ٹھنڈی بھی ہو جا نالے سلامتی والی بھی ہو جا ساڈے ابراہیم نو تکلیف نہ پہنچے ہوں اتنے گل کر لگا توجہ رکھنا بت ابراہیم علیہ السلام توڑے اگ گئے سڑے سڑ کے بچ گئے سن سچ بولیا بت طالبان نے بھی توڑے طالبان نے بھی توڑے تھا طالبان بچے انہوں نے کی بن گیا یار یار ابراہیم علیہ السلام واسطے آپ گلدار بن گئی سی یہاں کے واسطے نار بن گئی توجہ نہیں کی انہیں بھی تو کام رب کا ہی کیا یہاں بھی رب سونے کا کیا یہاں رب نے کیوں نہیں بچایا وہ بچ گیا ہے لکھان کی مونج کڑی گئی لکھان رب نے دبا کے رکھ سکیا سوچا کرتا ہے جی ساری سوچ ہے وہ کبھی گھنٹے لگی کھڑی ہے کنجرا تو فارغ ہوئی ہے تو کوئی اپنی بھی سوچ سوچی کوئی مان بھی ایک قوم سوچے سدکے جا ہوں غور نال سمجھا جی میں سمجھا دینا تو نہیں سوچا کہ میں تو سوچن لگ پیا سا بھائی اللہ کریم یہاں بھی بت توڑے بت ابراہیم بھی توڑے اس کلے نو کچھ نہیں ہون دتا اس کلے نو رگڑے کٹا دیتے
وجہ کی پھر سوچ کے سمجھ آئی راز سارا حنیفہ وہ حنیف سی، حنیف انہوں آندے نے جڑا ہر پاتل تو کٹیا ہوئے پھر حق دے نال جڑیا ہوئے، جے باطل نال کسے پاسوں تار جڑدی ہے پھر رب آندا ہے میں تینوں اپنے ہتھی مراواں گا، تو حشر ویکھ لکھ بت توڑ سانو بتاں نال کی لگنا ہے، اساں تے محض تیرا امتحان لین واسطے ساری خدائی بنائی ہے، اچھا ایک تینوں آزمانا وے جی میں پٹھی لوہے نو آزمایا جاتا ہے، ایس دنیا کے اندر شیطان رب نے بنایا ہی، ایس دنیا کے اندر بت بنائے نہیں، کافر بنائے دے رب سونے مومن دا ایمان آزماؤنا وے، اس صرف ازمائش واسطے سارا کچھ بنیا کھڑا ہی، اس شر جتنا پیدا فرمایا ہی خیر دے آزماؤن دی خاطر۔ ہوں حق اللہ سونا نے خیر نو خیر والے بندیاں نو پیاز موندا وے، وہ حنیف سن فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تے اپنا رخ اس رب وال متوجہ کیتا وے، کیڑا رخ؟ ہاں صحیح حنیف ادھر ہی بنتا ہے، یہ نہیں ادھر سر چکے رب والے پاس تو دل چکے لندن والے پاس، ایسے ضمیروں کو مسجد سے نکلوا کے ان کی نمازوں سے محراب کرو شبرو، اقبال جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل کو ہے نماز سنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ اللہ میں اقبال مسلمان نے جیڑی مسجد تو خود دور دستے ہیں اس مسجد کی پھر کوئی کافر چک لینا پیچھے جانے نے کھورو پاتے صدقے جا وہ دل کسے دا پیار نہ ہوئے، کسے باطل نال تار نہ جڑے، خدا دی قسم کر کے آنا اک گلزار ایٹم خاک ہر شے رب بے اثر کر دیتا ہی اس فقیر کی خاطر جن نے ایک مولا کر جو غور سمجھا جائے طالبان کے رابطے تارا تین پاسے دنیا سن، طالبان دیا تارا ایک اقوام متحدہ دے شیطانہ اقوام متحدہ جانتے ہو جو آج کل مولویوں پر بھی مہربان ہے اور پیروں پر بھی مہربان ہے، جن میں 4 سربراہ بڑے ویٹو پاور والے کافر ہیں اور باقی دلے پھر دلے سارے تھلے لگ گئے۔ اللہ کا اقبال آتا ہے کفن چوروں کا ٹولا، جنہاں وہ سکول والے منڈے ہو دوسرا سکول دیا کتاباں میں دسویں اقوام متحدہ کی بڑی تعریف کرتے تھے، اللہ میں اقبال کی زبان سے اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں وہ بگیاڑ بیٹھے نے پیا بکریاں نے بچا دوسرا سا کیا ہے بکریاں تو سب کے جانا، 4 لتاں والی بکری بگیاڑ تو دور نسدی ہے، پر 2 لتاں والا بگیاڑ جفا بار اس بکری تو سد کے جانا جی اپنے آپ ہی بگیاڑ کے منہ بج بج کے آؤں۔ طالبان والے آخیا سی سانو اقوام متحدہ کا رکن بنایا جائے، ایک تار نہ بئی مانا ادھر سکی وہاں سے روشنی سکیا تارا اقوام متحدہ ادھر سکیا تو بابر یہ اٹھانے والا تھا،
ہاں تیسری تار پائی تو سیدھی بھابیاں کے سر سے جا ان پاسے تارا جڑیاں سن رب آخیا تسا ہوں یہ ویکیا جی نہ میں تاری پگ ویکھی نہ میں تاری داڑھی نہ میں تاری سکھن ویکھی میں تاری ہر شہ کٹا کے تسا جوڑیا رب تک کے نال ساڈا حق بنتا سی میرے نال جوڑ دے تو میرے فقیراں نال جوڑ دے سبحان اللہ خدا کی قسم کر کے آنا توجہ فرماؤ جدو ہر پاسوں ابراہیم علیہ السلام ٹوٹے نے سرکار کسے نال کسے باطل نال جوڑی نہیں خالق کے کائنات نے اگ وچوں بھی محفوظ فرما چھڈیا وے قوم خاک ہو گئی ذلیل خوار ہو گئی جدو ابراہیم امن نال آ گئے قوم آندی ہے ابراہیم تن چھڈ دے ہن غور فرما ایک قوم نال ٹکر ادھر بادشاہ نال پے گئی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے دور قحط پے گیا قحط پے گیا خشک سالی آ گئی جناب ابراہیم علیہ السلام نو گھر والے آکھیا اے ابراہیم آٹا لیاؤ نمرود آٹا پیا بندا ہے بادشاہ ہو سی سارے لوکی جاندے نے پیا آٹا لین دی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا موٹے تے سٹیا نمرود ال ٹر پے پہلو قوم ذلیل کر لیا ہے قوم اپنی نو دس دتا وے ایک رب جنوں مننا چاہیے وے میں تھاڈے تو نہیں ڈردا میں اپنے رب سونے تو ڈرن والا جے اپنے جان دی قربانی ابراہیم نے دے کے تے صدقے جاواں توڑا موڈے تے وے ٹر پے نے بادشاہ نمرود دے کول نمرود نے شرط رکھی ہے آٹا انہوں دیاں گا جڑا مینوں خدا منے گا سجدہ کرو پھر آٹا دیاں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا رکھ دتا سدے او کھلوتے آخنا سبحان آیا کیونکہ ٹھکرا سے انہوں نے پر ہے جو حنیف سن ہے حنیف سن حضرت ابراہیم نے توڑا رکھ دیتا فرماندے نے آٹا ویکھیا جاوے گا پہلو تیرے نال دے چار ہاتھ کر لا اللہ جڑا زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی دیندا ہے او بے ایمان بولیا لے کم تے میں بھی کر لینا وا ویکھ تے صحیح پٹھی کھوپڑی والا سی اونے ایک بندہ سزائے موت دا کڈیا اونوں معافی دے دتی دوجا کڈیا او دا سر وڈ کے سٹ دتا آندا زندگی میں بھی دتی موت میں بھی دے چھڈی میں رب من لے اور او حضرت ابراہیم سن کوئی اج دا سائنسدان پروفیسر ہوندا انہیں آخیا دی بلے 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 گل بڑی خدا ہوئے رب تے ہونا ہے چاہیے دیکھو نا ایک نو معافی دے دیتی کتنی بڑی دلیل دیتی کی خیال پر صدقے جاواں ابراہیم خلیل اللہ تو سائنسدان غیب نو نہیں منتا محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش علامہ اقبال قلندر لاہوری بولے آئے آندا جڑا سائنسی دور اٹھیا ہے اس کے اندر صرف بندے انہوں مندے نے جو سامنے دسدا ہے جو نہیں دسدا رب سونا غیب ہے انہوں منن والی قوم نہیں تاکہ تے اپنے ختم ایمان کر کے بہ رہے نے خدا دے بندے من لیا جی کہ دلیل دے کے چلا دے نہیں منتے تو آن لگی جی بلا آ لو میں نہیں میں میزائل سٹ ہی دینا سٹ دیا بولو بولو آ لو وہ منڈے بیٹھے نے سکول والے ترقی والے تو میں یہاں کی ترکال میں تھوڑی آ ویکو کی لکھا ہے علم تعلیم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی چھپی ایک گورنمنٹ نے چھاپی ہے اللہ قانونی جماعتوں کے لیے اساسیات تعلیم کی بنیادی باتیں اس میں لکھی ہیں اساسیات کا معنی ہوتا ہے بنیادی باتیں یہ صحیح بنیادی باتیں لکھیا تو صفحہ نمبر 35 تے 36 کھول لو تو وچ لکھیا کہ ترقی کا معنی ہوتا ہے ترقی ایسا فلسفہ ہوتا ہے جس میں نہ خدا ہو نہ وحی ہو نہ جنت ہو نہ دوزخ ہو نہ فرشتے کسی شے کی گنجائش نہ ہو ٹھیک ہے یار مولوی گل کرے نا آندے کٹ کے جی کٹ بکھاوے تو آدھے پڑھ کے کیونکہ ہوں پڑھتا بھی تو نہیں نہ ہو لو
36 صفحے ہوتے ترقی پسند غیر مادی تصورات اور قائد کو کسی شمار میں نہیں لاتے. گویا اس فلسفے میں خدا اور وحی الہی کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں. اور اسی طرح جنت دوزخ آخرت اور فرشتوں کے وجود اور ان سے متعلق عقائد و تصورات کی بھی ترقی پسند فلسفے میں کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے تھوڑے کو ہے گنجائش خدا دی سیدے مارا بھی جی میں آسان کیتا جی رب پہ آؤ سارے کو ہے تیری تھان وہ کوئی رب والی تھان ہے جی منتے جی رب نو جنت نو دوزخ نو فرشتیاں نو ترقی نو بس کمال ہے. 70 پاؤنڈ ہوا پری کھڑی ہے اس قوم کے اندر ماڑا جا کنڈا بجا جاشت جی گل کرو بھی مسیطا چ رہ گئے دنیا چل پہ اپنے خدا میں ہاتھ بنے نے جن ترقی والے جی چڑھ جاؤ چند پہ زمین سارے ہاتھ رہن تاری مہربانی بلاوا مگروں لو سڈے اک تھک گیا دنیا سے رہن جوگے نہیں رہے منہ بخان جوگے نہیں رہے خدا کا نام جی ترقی والے دکا دو چند سانو بندے کے پترا کو زمین پہ رہن دو تاری مہربانی ہاتھ کھڑے کرو جڑے چند پہ جانا چاہتے گل کرو بے وقوفو ترقی کا مان ہی کفر دے کافر منکر بنتے جاؤ بے غیرت بنتے جاؤ تو پیسہ لگتے جاؤ تو مکالا ملتے جاؤ بےمان ہوتے جاؤ بھوکے مرتے جاؤ خوار ہوتے جاؤ. ہاں جی یہ ترقی کا مانا انہیں آپ ہی کیا کہ میں تھوڑی جا کے سویرے پروفیسر پوچھو آپ کی کیتا جی ساڈا تو ناکی بنا چڑیا ترقی کا نام مراد وہ مانا لکھا جی اج تو بعد ایمان نال دسو آخو گے ترقی زبان پہ توبہ کرو. چلو اتنے نہیں کنا ہاتھ لان توبہ نہیں ہوتی توبہ ہوتی اللہ جوڑے کی بارگاہ دل یاد کرنا بھی اگوں تو اصا ترقی کا لفظ بولنا جڑا بولے گا انہوں آخر گے چپ ہے بئی مان جہد نہ خدا نہ رسول نہ وہی نہ قرآن تائیوں کہ ہر شا رلتی پھرتی اج قرآن نالیاں رلتا پھرتا قوم جو ترقی 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 کر کے جناب جو بےمان بن گئی ہے خدا وحدہ شریف کی قسم ہے جنوں بندہ بے وقوف بنانا ہوے انہوں ترقی کرا دو سمجھو عقل و پیدل ہو جائے گا. ہن وہ حضرت ابراہیم سن تھوڑی جی پاسے سپرے کرنی پڑتی ہے ہاں نال سنیاں کافی ہو گئی نا امریکن پر کھپ جاتی انہوں نے بھی آخر کوئی علاج کرنا ہوتا ہے. توجہ ہے آخو سبحان اللہ. اور غور فرما ابراہیم علیہ السلام فرماؤں نے میرا رب ہوئے جڑا مشرق تو سورج چڑھاؤں وے مغرب ڈوبتا وے جے تو رب الٹ کر کے وکھا. نمرود نے سننا سی سن دیا وہ چھٹ گئے فبو ہے تلذی کھچ ہو گیا کافر پر مجمع دے اندر. ہوں جدو کھچ ہویا آدھا امریکہ والو توڑا سے جا آٹا اوٹا کو نہیں اصل تو انہوں دیا گے جڑا سانو منے. آپ نے فرمایا اوے چلیا آٹے کا تو بہانا ہی سی اصل تو میں تیرا ہی رگڑا پٹن آیا سا یہ تو ایویں بہانا لایا سی صرف تیرا لاؤن کا. سرکار ابراہیم علیہ السلام نے توڑا مبارک موٹے تے سٹیا دے تر پے رستے کے اندر سوچیا گھردیاں دا دل بھی خوش کرنا وے انہاں جو آخیا سی آٹا لے آئی خیال آیا ریت دا توڑا بھر لے آؤ موٹے تے سٹیا تے گھر پہنچ گئے سٹ کے توڑا گھر دے اندر تے سو گئے. جدوں جاگے نے ویکھیا روٹیاں پکدیاں نے پئیاں کھانا تیار ہے پوچھدے میں آٹا کتھوں آیا ہے گھر والے عرض کردے نے توڑے وچوں کڈیا سی فرماندے نے اونڈے تے ریت سی. گھر والے عرض کردے نے
جس مولا دی غیرت کھا کے آیا سے اس سونے نے ریت نو آٹا بنا چھڑیا توجہ ہے کوئی نا آخو نا سبحان اللہ ریت توڑا بن گئی ریت دا توڑا آٹا بن گیا ہے گھر والے روٹی پکائی صدقے جاواں ابراہیم نے دسیا ہے حنیفا میں ہر باطل تو کٹیا ہویا میں ہر باطل تو او مینو اگر ناجائز حکم کیتا سو مینو خدا سونا چھڑاؤن لگا سی میں چھڑ دیتا دے پر رب نو آخنا سبحان اللہ یارا نمرود آخیا سی سجدہ کر پھیر دیواں گا ہن امریکہ آندا میٹرک پڑھ انگلش پڑھ پھیر دیاں گا ہن سجدہ انگلش نال کراوندا سی نمرود نال مراد آپ کو سر جھکاوندا سی او بھی حکم مناوندا سی پر صرف گل ٹھکن تے اٹھن دی اے آندا اٹھیا کھڑا رہو سجدہ نہ کر پر حکم میرا منو قانون میرا چلاؤ گل میری منو تابعداری میری کرو ابراہیم علیہ السلام نو نمرود بھی یہی آکھیا سی او آندا سی حکم میرا من چھک کے سجدہ کر لے اے ہندے نے سجدہ بھاوے رب نو کرو پر حکم ساڈا منو اے ایک فرق نہ رکھیا ہن جڑا مومن ہوئے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کو حنیف بن جاوے گا آکھے گا چلی دیو پترو کدی انگلش ولادت ہوئی بابے آدم علیہ السلام تو دنیا کھاندی آئی ہے انہاں کیڑی انگلش پڑھی سی انگلش تو بغیر ساڈے پیو دادے پلدے رہے نے اساں وی پل جاواں گے خبردار اساں تہاڈا کافراں دا حکم نہیں من سکدے اساں اللہ تے اللہ دے رسول دا ہی مننا وے اسلے آن کے پھر مومن دی قربانی دا ویلا آندا ہی غور فرما سکے جاواں جان دی قربانی ابراہیم نے دتی آپ سرکار نے ثابت کیتا میرا کسے باطل نال تعلق نہیں میں ایک رب سونے نال ہی حق نال ہی جڑن والا وا ہن وطن دی واری آئی بادشاہ بھی خلاف ہو گیا وے صدقے جاواں تے جناب جی ہاں جی قوم بھی ساری خلاف ہے وطن قربان کرن دی واری آئی تے چھڈ دتا حضرت ابراہیم علیہ السلام وطن قربان کر دتا ذرا غور فرما جدوں رستے دے اندر پہنچے نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ وحدہ لا شریک مولا نے حکم فرما دیتا وے اے ابراہیم اپنی ایک گھر والی تے ایک بچہ معصوم اسماعیل اینو چھڈیا ایسی تھان تے جتھے ساڈا کعبہ شریف بنیا ہے اس لیے کعبہ بنیا اس طرح سی محض جگہ ہے سی مخصوص کیونکہ ایدی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی سی کعبہ شریف دی بنیاد حضرت آدم نے پائی سی پہلا گھر خدا دا ہوئی ہے دھرتی دے سب تو پہلو گھر ہوئی بنیا غور فرما حکم ہو گیا اس تھان پہ چھڈیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یہ ہن قربانی گھر والی تے پتر دے بارے آ گئی ہے ابراہیم اللہ دے حکم دے مطابق اپنے پتر نو پھڑیا گھر والی نو پھڑیا اس تھان تے جا چھڈیا جس تھان دے اوتے خود قرآن بولیا ابراہیم علیہ السلام فرماؤندے نے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم مدانی آیا ذرا گونج پوے سبحان اللہ حضرت ابراہیم عرض کر دے یا پروردگار میں اپنے اولاد اوتھے چھڈ چلیا وا ایسی وادی دے اندر چھڈ چلیا وا جس وادی دے اندر کوئی فصل نہیں ہو بواد غیر ذی زرع آخنا سبحان اللہ ہن ایتھے گل تے توجہ ہوئے وادی دا کی فرمایا ایسی وادی جس کے اندر کھیتی کوئی نہیں فصل وہ ابراہیم سونے
یہ نہیں آخیا اس وادی چھڈ چلے جس وادی کوئی فیکٹری کوئی نہیں. توجہ نہیں کی. اتنے اللہ سونے نے یہ گل کرا کے رب نے دسیا ہے اصل روزی کا راز جہا ہے وہ فصل اختیار. اصل روزی کدھروں آتی ہے؟ فیکٹری والے جٹان کے محتاج نے یا جٹ فیکٹری والے کے محتاج نے؟ مسئلہ نرما ہے. نرما جانتے ہو؟ کپاہ کی فصل ہے. جٹ بیج کے کپاہ اپنے کول ہی رکھ لے. جی پہلو کھڈیاں گھر بنتی سن, گھر سوتر کپتے سن تو بیبیاں کپڑے بنا سن. آہو بیلیاں پڑھتے سن پہلے. یہ نہ سمجھا جی پہلو ننگے سن تو ہوں پترا نے پایا. ابے ہوئی ننگے نہیں سن رہے, وہ بھی کپڑے پاؤں سن. سارے والے چنگے پاؤں ہوتے سن. کپڑے کپڑے بڑا فرق ہے. پتا کی آ جڑا کپڑا ایسا پاؤں فیکٹری کا پولیسٹر کپڑا ہوا جانتے ہو. یہ بڑا عاشق کپڑا جو ایڈا بندے نال کرتا ہے. یہ اگ لگ جائے نا تو بندے نال چمڑتا جی لیلا مجنوں چمڑ جاتی. یہ جان ہی اس ویلے چڑھتا ہے کپڑا ترقی یافتہ جس ویلے بندے کا کٹ چڑھتا ہے. ماں ستر جانا ہے تو باؤ ہو پھر نکلا ہوگا. جڑا وہ کپڑا ہے نا وہ دیسی کپڑا جڑا ہوتا ہے وہ اگ لگ جائے نا تو اگ وہ کٹھا نہیں ہوتا, وہ جسم نال نہیں چمڑتا کیونکہ وہ کپڑا دیسی ہے. دیسی کام چ رحمت ہوتی وہ ہاتھ نال کا بجاؤ تو ہاتھ نہیں چڑھتا. وہ ہاتھ نال ہی بولی جاتی لگ جی آ ترقی والے نے بجاؤ تو پھر توجہ نہیں کی. آخو نا سبحان اللہ. صدقے جاواں گا اور فرماؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اشارہ فرمایا ہے. آخر قرآن کا لفظ لفظ ہی سمندر ہے. ایسا بے قدری اندھی قوم ٹی وی انگلش کی عاشق قوم کو کیا معلوم خدا کا قرآن کیا ہے. ایک رب سونا قرآن کی عزت واسطے مخلوق کی نرالی بنا ہے. ایسا خدا کی قسم کر کے آنا سارے رنگے مردودوں نے مار مار کے پڑا سکتا ہے. ایک بندے نے جنہوں نے سارے کلام کی عزت کوئی. ہاں وہ تو مخلوق کی نرالی ہوتی ہے جی حضور سرکار دے قرآن کی عزت کرتی ہے. ہاں انسان ہی وہی ہے, باقی تو بند رہے. باقی کوئی انسان نہیں جڑا خدا دے قرآن کی عزت کرتا ہے. قرآن کامل کتاب ہے. ہوں گل سمجھا جی اصل روزی کتوں آتی ہے؟ ہر شہر جٹ جٹ ہر شہر بیجتا ہے تو شہروں میں بھی کرتا ہے. مرچا کتوں آدی دالاں بکرے چھترے ہر شہر کدھر آنی ہے؟ کھیتی باڑی والے پاس جنہوں آپ کہنے شہری. پینڈو کوئی پینڈو آ جائے نا مڑ ترقی والے چمڑتا ویکیا کرو جی ٹڈو نہیں ٹوٹ ٹوٹ کے پہ یہ پڑک پڑک کے پہن گئے. پینڈو پینڈو اندازہ لگاؤ ایڈے بےمان ہوئے کھڑے ساڈے محسن پنڈ والے سانو ہر شہ تیار کر کے دین جے بیلیا وہ ہر شہ اپنے کول ہی رکھ لین تیرے لاہور نہ کلن پتھر چٹ چٹ مریں گے. کی خیال ہے؟ اسی واسطے یہودی بھی بڑا بےمان ہے. وہ دونوں کا دشمن ہے, ایک مولویاں کا ایک جٹا. ہاں کسانوں کا دشمن. انہوں نے خرچے ہی انہیں ایسے پا دیتے ہیں انہوں کا خرچہ فصل چ پورا ہی نہیں پیا. آٹا ہوں ودیا کھڑا کس پا دیا کھڑا کیا کھڑا ہے پتر. پچھوں ذرا سختی ہوئی ہے. جب کنک چوکھی ہوگی تو آٹا سستا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ جنوں پینڈو آنے وہی سارے پہ احسان کرنا. چنگا بندہ وہی ہوتا ہے جڑا اپنے موسم کو یاد رکھے. وہ بڑا ہی کمینہ ہوتا ہے جڑا اپنے موسم کو آ کے پیرا پیرا پیرا. خدا کی قسم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سبحان اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے صدقے جاواں گھر والی چھٹی کوئی تھان ایسی جس تھان سے نہ چکے نہ آبادی نہ پانی نہ خوراک نہ کوئی بندوبست نہیں. پر سونے نے حکم جو فرمایا سی
کہ چھڈیا ہن نہیں ویکھیا کی بنے گا کی کھان گے جانور سن جڑا سونا حکم دین والا ہے آپے کھوا لے گا میں کدے واسطے پریشان ہوا جڑا عرشاں فرشاں نوں پیا پالنا ہے کہ میرا پتر تے میرا اہل خانہ دے واسطے کی صدقے جاواں غور فرماؤ ابراہیم علیہ السلام چھڈ کے ٹر چلے نی پچھوں بی بی پاک قرآن پانی دی طلب ہوئی بی بی پاک اٹھیاں نے صفا مروا پہاڑیاں تے چڑھدیاں کدی صفا تے جاندی ہے کدی مروا تے جاندی ہے پانی نو ویکھن دیاں نے پانی کسے پاسوں نظر نہیں آیا صدقے جاواں بی بی پاک اتریاں جتھے پتر نو بٹھایا سی معصوم پتر دے نال ایک چشمہ نکلیا کھڑا وے جنوں زمزم دا آکھنا سبحان اللہ زمزم دا خوہ دا چشمہ نکلا ہن خوہ اس لیے چشمہ سی کیوں پتہ کیوں اس واسطے تو ہن بی بی پاک ہونا اوتھے کوئی ڈول تھوڑے رکھے گل پانی کڈنا رب سونے نے اونوں باہر ہی کڈ دتا تے پانڈا جڑا رکھیا سی نا پانڈے وچ پانی بھریا تو ہن گل سمجھی ہوئے توکل تے بھروسے وچ ماسا فرق آیا ماسا کی کہ چشمہ جو نکل آیا ہے تے سوچن دے پیا بھر کے رکھ لواں ماتے توجہ نہیں کی رب وحدہ لا شریک دے صدقے جاواں بی بی پاک پانی بھریا بھانڈا تے خالق کائنات نے چشمے نو خوہ بنا دیا رسول اللہ نے فرمایا جے ساڈی اما پانی نہ لیندی بھانڈے وچ تے زمزم دا خوہ قیامت تک چشمے وانگو پانی باہر نکلدا رہے گا آخنا سبحان اللہ اور ماسا جب فرق آئے اس رات دے اعتماد دے اندر ماسا جب فرق آئے خوہ چھت ٹر گیا غور فرما بی بی پاک اتے صفا دے کبھی مروا دے چڑھ کے دوڑ کے آگے زمزم دا چشمہ اوپر دے پیا ہو مولا کائنات نے ایسا مبارک پانی کر دیتا ہو جڑا خوراک دا کم بھی دیندا سی تے پیاس بجھاون دا کم بھی دیندا سی ہاں رب سونے کے دیے دے وہ بندہ پانی پیوے تو نہ رجے اس مولا دے کم خوراک کھاوے تو نہ ٹیکے خریدے اس مولا دے کم بندہ ایک بیماری ہوتی ہے جنہوں پڑ پانی آتے ہیں وہ بندہ استسقاء آتے ہیں استسقاء دی بیماری وہ پانی پیندا جائے پیندا جائے پیندا جائے بندہ رجدا ہی جے چاہے سونا تے بغیر پانی تو جا چھوڑ ہوں غور فرما جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم صدقے جاواں چھڈ کے سہارا کر کے چلے گئے عزت جیسی قیمتی شے سی پتر جیسی قیمتی دولت مگر حکم ربی سی قربانی دینی سی اللہ سونے دے سہارے تے چھڈ چلے نے ہن جنے چکر بی بی پاک نے صفا مروا تے لائے سن انہیں چکر حاجیاں نو لاؤنے پیندے نے وہ جڑے خوہ تو بی بی پاک نے پانی پیتا ہے اپنے پتر واسطے لے آئے اس خوہ دا پانی بھی پیونا پیندا ہے پانی بھی پیونا تے پانی بھی یہ ہو جاوے جس مقصد واسطے پیو مقصد پورا ہو جاتا ہے بیماری تو شفا بھی ملے جے شفا بھی نیت نال مومن پیوے جس مقصد واسطے پیو مقصد پورا ہوتا ہے مومن ہوئے پیون والا منافق نہ ہو ہاں منافق میں پاویں سارا خوب کھا جائے گا انہوں اور بیماری لگ جائے فی قلوبہم مرض جنہاں دے دلاں وچ بیماری ہوے نا حضور دے دین دے خلاف نبی پاک دے خلاف انہوں زمزم ہور بیماریاں لگدا
جس سے دل وچ بیماری دین کے خلاف نہ ہوئے رب انہوں زمزم نال شفا دے سکتا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی آپ فرماؤں نے میں گیا حج کرنے واسطے، گرمی بڑی اتنے بخار چڑھ گیا، اکھاں ابل پہ، تاپ ایڈا چڑھیا تڑفا میں، فرمایا مینو حدیث پاک یاد آئی کہ زمزم دا پانی جس مقصد واسطے پیو پورا ہوا ہے، تو میں جا کے زمزم دا پانی دا ڈول کٹ کے نہ تے پیتا تے بچیاں پاڑ کے پیتا، کیونکہ حکم ہے رج کے پیو، تے میں رج کے پیتا تے کدھر گیا تاپ تے کدھر گئی بیماری تے کدھر گیا بخار، میں جناب کلے ہوتے لڑ سکتا ہو گیا۔ اور غور فرما، ایسا پانی مبارک کٹیا سونے رب العالمین مولا نے ہوں ایسا چلنے صفا مروا تے حج کر کے رب سونے نے اس پہاڑی تے دوڑایا کیوں ہے؟ اچھا گل سنو، گل سنو، ساڈے نبی پاک کی شان زیادہ ہے یا اما حاجرہ کی زیادہ ہے؟ ساڈے نبی پاک کی شان زیادہ ہے۔ نبی پاک سرکار جنہ پہاڑیاں تے ٹرتے رہے اتنے حج ساڈا اللہ سونے نے نہیں فرمایا اتنے دوڑو، تے ایک ہی وجہ جتھے بی بی حاجرہ پاک چڑھیاں نے اتنے حکم ہو گیا ہے صفا تے بھجو تے مروہ تے بھی۔ مدینے پاک وچ بھی خوب مبارک ہے، انہاں دا پانی بھی سبحان اللہ، پانی انہوں بھی نبی پاک سرکار کی نسبت حاصل ہے، پر زمزم نو پیون دا حکم نبی پاک دیتا ہے۔ چلیا رب سونے نے ایتھے ابراہیم علیہ السلام دے یقین نو سمجھاون واسطے اور مومن نو رب نال یقین رکھن دا سبق دیتا ہے کہ صفا مروا تے تو اس بی بی نو یاد کر جیڑی بے سہارا سی، ایک رب دے سہارے تے سی، اس نو یاد کر جدو اس مولا نے انہوں رزق بھی دتا ہے، او دی ہر ضرورت پوری فرمائی سو، پھر او دے صدقے مکے جیسا شہر ہی وسا چھڈیا جتھے کوئی شے نہیں سی، اج شہر مبارک وسیا کھڑا ہے۔ اس مولا کائنات نے سمجھایا حج کرے تے سمجھی رازق اللہ ہے، ہن حج بھی کر کے تھلے اترنے ہیں، دم دے کول آنے ہیں، اندے انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اتریا صفا تو صفا مروا دی پہاڑی جے ساڈے کن ہون پہاڑی بول کے دسے گی رازق رب جے انگلش نال رزق ملدا تے پھر مئی حاجرہ نے کہ انگلش پڑھی سی، ہن تھلے اتریا ہوندا وے دل بدل حالت تبدیل ہوئی کھڑی ہوندی ہے۔ خدا دیا بندیا صدقے جاواں، ہن غور رکھ مولا کائنات دے سونے ابراہیم نے ایک قربانی دتی اپنے گھر والے دی، اسے گھر والی اور اپنی عزت جیسی کیتی شے اپنے مولا کائنات دے حکم تو قربان کر گئے نے، پر بچاون والے نے بچا چھڈیا وے۔ آپ نے تے جان دی قربانی دتی سی پر بچاون والے نے، اج جے واری گھر والی دی آئی ہے انہوں بھی قربان کیتا پر بچاؤ والے نے بچا چھڈیا۔ جب پتر دی واری آئی ہے معصوم پتر واسطے خواب وچ حکم پیا ہوندا ہے، آپ فرماؤندے نے پتر نو سویرے راتی میں خواب وچ ویکھیا بیٹا میں تینوں چھری پہ پھیرنا ذبح پہ کرنا، صدقے جاواں پتر سویرے علم والا سی، کی سی قرآن نے انہاں نو علم والا فرمایا ہے۔ اللہ قرآن وچ فرماوندا ہے فبشروه بغلام علیم، اللہ فرماؤندا ہے اسا فرشتے بھیجے سن ابراہیم علیہ السلام تے انہاں نو بشارت دتی سی علم والے لڑکے دی، اسا تانوں علم والا پتر دینا۔ توجہ ہو جڑا پتر دینا اسماعیل علیہ السلام کو کیڑا علم سی پائی؟ اللہ فرماؤندا ہے ہن
قرآن کا یہ لفظ کیا دستا ہے کہ انہاں کول علم کیڑا سی، وہ علم سی ادب والا. آکھنا سبحان اللہ. باپ نے فرمایا پترا میں راتی خواب وچ ویکھیا ہے تینوں ذبح کر دیا. پتر نہیں آخنا ابا جی پتر جیسی شہ ذبح ہوتی ہے نا. جدوں نہ فرمایا فانظر ماذا ترى، دس پترا تیرا کی خیال ہے؟ پتر عرض کردا ابا جی جو چاہتے جے کر دو مینوں صبر والےاں وچوں پاؤ گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آخنا سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. خواجہ غلام فرید بزرگ گزریا لالا، انہاں پوچھا اپنے مدرسے دے عالم تو کہ مولوی صاحب علم دا کی مانا ہوتا ہے؟ انہاں بڑے بتھیرے مانے دسے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا نہیں یہ علم دا مانا. باہر نکلے مولوی صاحب مفتی صاحب پریشان ہو کے تے باہر خواجہ غلام فرید سرکار کا پتر خواجہ ناظم کریم سرکار تشریف فرما سن تے بچے سن آ رہے ہیں. باہر نکلے انہاں ویکھیا چہرے دے آثار استاد ہوراں دے بدلے تو پوچھا استاد جی پریشانی کادی ہے خیر تے استاد ہوراں فرمایا پتر تواڈے ابا جی نے علم دا معنی پوچھا کہ میں تے جننے پڑھے سن سارے دس چھڈے تے انہاں فرمایا نہیں علم دا معنی نہیں. تے انہاں فرمایا ان کرو انہاں نوں جا کے دسو علم دا معنی ادب. علم دا معنی ادب، علم کا معنی ادب. وہ گئے نا واپس جا کے دسیا کہ پورا گل فرمایا تھوڑا دسیا نہیں لگتا یہ کسی ہو ہی دسیا. میں بزرگوں کو اپنے بزرگوں کو گل سنی تو میں سوچتا سا کتوں بزرگوں نے خواجہ صاحب ہو رہا ہے کتوں گل کری. پھر اس آیت سے جدو پہنچے جب اس مقام تے پہنچیا پھر غلام من علیم اللہ آندا ہے پتر دتا سی علم والا تے علم تے کسی پاسوں پڑے نہیں سن. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کسی نے اسماعیل کو سبحان توجہ ہے صحیح. غور فرما اللہ سونے نے فرمایا بشارت دی فرشتیاں نے علم والے بچے دی. وہ علم والا بچہ سی جڑا باپ اگے بولیا نہیں علم جو رکھدا سی تو باپ اگے سر میں چکیا ہو صدقے جاواں. فرمایا ابو جی جو تہاڈا خیال ہوے کر گزرو میں صبر جو پاؤ گے. آخنا سبحان اللہ. اچھا اتنے صدقے جاواں اس بچے دے علم دے سنو جو یہ نہ فرمایا ابا جی تساں مینوں صبر والا پاؤ گے نہ فرمایا صبر والیاں دے وچوں پاؤ گے. کی مطلب پہلو انہاں دے ذہن وچ کوئی صبر والیاں دا ٹولا آیا پہلو رب دے صبر والوں کی جماعت دینا چاہیے. کیوں یا مولا یہ تیرے پیچھے جن پیغمبر صبر والے گزرے نے میں سارے جتنے صبر کرائیے انہوں نے سب کے ساتھ کول بھی کرا. ایمان نال دسو یہ پتر ہے علم والا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح آخو نا سبحان اللہ. ہوں غور فرمان صدقے جاواں علم والا پتر سی ادب کیتا
ابا نے یہ آخیا ابا جی آخری عمر پتر لیا جے چھرا پھیرنا کوئی تک ہو سکتا ہے کھانا پھر غلطی کھا گئے ہو شاید یہ فلسفی ہوتا سائنسدان ہوتا انہیں چونچڑا ضرور کرنی سی سوچو تو صحیح ریسرچ کرو تحقیق ہو سکتا ہے ڈیڈی پر وہ ڈیڈی نہیں سر ابو جی سر یہ پتر جی سر ہوں تو سد کے جا جی ہوں تو پھر علم جڑا ادب سکھاؤں ہے ہوں جڑا علم ادب سکھاؤں ہے نا سد کے جا جی کڑی نو سکھاوے تو کڑی باہروں باہر ہی جاوے باہروں باہر ہی بیاہ کر کے سویرے گھر آ جائے ڈیڈی اور یہ سوچن بھی کڑی تے کلی بھیجی جوڑا کیویں بنایا وہ ہوں پریشانی لگے تو پھر پتہ لگے کہ کوئی بات نہیں یہ ترقی ایسے ہی ہوتی ہے ڈیڈی خبردار ہوتے ہیں مانو ایک کہندا جی باروں بار نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں شرع وچ میں بے غیرت نکاح دی گل جس کنجری نے ماں پیو دی عزت رولی تے دل اٹھایا ہے اے پوچھے دیتے کنا پے توجہ نہیں کی تھی خیر یہ تو پرانے لوگوں کی بے سمجھی باتیں ہیں بے شعوری باتیں ہیں وہ اور یہ ترقی دور کی ترقی یافتہ دور کی عقل شعور کی باتیں ہیں کہ ابا ویکھدا رہ جاوے تے تی بارو بار بائی پاس اتوں ہی پنڈی نو تے مری نو ہو گئی تے پتر بھی پتر ہور بائی پاس چڑھ گیا ہے بچی ہور بائی پاس رہ گئی ہے ابا ویکھدا ہی رہ گیا وے جے کسے گل جے کوئی گل کر بیٹھا ابا دونوں لمحہ مارے کل پروفیسر کٹیا منڈے نے اتنے سارے ٹاؤن شپ اکبر چوک کے نال اور ساڈا شرافت پر کی آخا ہوئے تو سلطان باہو بولے سلطان لارے پھر فرما ہے فرمایا آخو نا سبحان اللہ سلطان باہو سرکار فرماؤں تسبیح پھری او یارا دل نہ پھریا او تسبیح پھری پر دل پڑ کے علم پڑھ کے کر کے صدقے جاوا
سنو علم سکھاؤں ہی ادب جہاں نام علم ہے وہ ادب سکھاؤں جس نال ادب نہ آوے الٹا استاد بھی کٹیچن تے مولوی بھی تے بسال بھی آئے ہے تو سمجھ لے جہالت علم نہیں علم تو وہ نور ہے جو انسان کو انسانیت سکھاتا ہے یہ چنگا نور ہے جڑا استاد نو پولے پوا استاد یہ نور ہے جی نور کا یہ حال ہے تو ہنیرے کا کی ہونا وہ دعائی خدا دی ہو میری صدقے جاواں علم والا سی آندا ابا جی میں سدا جو دنیا انشاءاللہ سبے گل کرن دا انداز اسماعیل لما بالا کا اشدہ ہو اس ویلے اللہ نے قربانی کا فرمایا سنو جس لیے کام کرن جوگے تگڑے بن گئے کام کرن جوگے اشدہ ہو اپنی مضبوطی نو پہنچ گئے تو اس لیے اللہ کیونکہ اس لیے پھر اور اوکھا کام سی نا اس لیے اور اوکھا کام سی اس لیے حکم آیا کہ سونے نے بولیا پتر کیا ہے انشاءاللہ ابا جی اگر اللہ چاہے گا تو میں صبر والوں پاؤ گے اگر اللہ چاہے گا اگر اللہ معلوم ہوا نگاہ مولا تے کھلوتی سی سونے تیری چاہت نال سارا کام ہونا ہاں جی تیری مہربانی نہ ہوئی تو میں سب کے جاوا صاحب تو پیغمبر تو سن ہوں لے کے ٹر گئے چلے جناب حکم مبارک بھی راہ گئے کہ شیطان آیا وسوسہ پایا ابراہیم کی کرن لگا وہ جا شہزادے پتر آپ کے ساتھ کیونکہ نبیاں شیطان کے فرشتے ہاشا دس دیے جو ساری اکھ اگے غائب ہو گئے انہوں نے اگے حاضر ہونا یہ مقام نبوت ہاں نبیاں کا کردار آپ سرکار نے دیکھو نا میں نے نہیں کر دیا تو میں جو پتھر مارا کنوں مارا وہ تو تمہیں دے آپ سرکار نے پتھر چکیا انگل نہ چکیا دوڑیا پیو تے نبی کا پتھر سی تینوں پتا ہے نبی کے ہاتھ سے ہوتی ہے خدائی طاقت وہ ابابیل پرندے سن تو انہوں کی وہ پنجے بچے ایڈی ایڈی کنکری آئی سی ہاتھی سے بلاوا بیٹھے سن ہاتھی کے اتنے بندے ٹینڈ چ وجنی سی کنکری ٹینڈ تو چیر کے ہاتھی اور پار کے پہ تر جاتی سائی اور بھی پاتے سن کے ہاتھی بھی پاس جاتا سمجھ نہیں لگی تو ہے کی کنکری کیوں یہ پنجا ابابیل کا سی بھیجنے والا پچھوں کون بولیا سونے اتنے گل مدد بھی آئی وہ ابابیل فوج کنے کلی اللہ نے یہ مطلب رب کی کلی فوج کے کنکر بھی سٹے پہ ایٹم تو ود لگتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر رب کی بھیجی فوج ہوئے کہ رب کی بھیجی سائی اج بھی بھیجی ہوئے جتنے بھی جان برکت والے لکڑی کھا کے رب کی بھیجی سی سچ کے جاوا تو کنکر چپ کے سٹیا حضرت سیدنا ابراہیم جب ماریا تو دسیا اگے گئے تو پھر پتر پڑا کدھر کیا جانا انہوں نے پتھر چوبی نبی سمجھے پتھر چپ کے مارے بی بی پاک اما حاجرہ کو تیسرے نمبر پہ آ گیا اور بی بی پاک بھی نال اور کدھر چلیے پتر کو لے کے کیوں چھڑا پیا ہوئے پتھر تو انہیں بھی سچا کے جانا رہا وہ تینوں تھاواں کے جتنے پتھر آپ نے سچے سن اتنے ہوں شیطان کو کنکرا مار دیں جا کے کنکرا مار دیں میں آخیا یار وہ سبق صدقے جاواں کیوں کنکر مارے ہٹایا کیوں بھائی مان سارے رب کے حکم کے اتنے عمل کرنے تو رکاوٹ پا لایا گل نہیں سمجھ لگی ساڈے مولا دے حکم پاک دے چلن دے راہ وچ روڑے کوڑا آکھنا تین روڑا ہی مارا گے ہن گل کون سمجھ ہن پتھر رب اتنے کیوں بناوندا ہے ہر سال ہاڈی پتھر مار دے کئی طرح مار ہاں بولے بولے لترو لتری پٹھان ہو کھڑے بھائی اج ربوں ہی قبضے آ گیا اور گل اور پتھر مار مرا کے رب کے دس
دسنا چاہتا ہے کہ میرے ابراہیم دے حکم دے وچ عمل دے اندر روڑے اٹکاؤن آیا سی تے انہاں روڑا ماریا سی تے پچھاں جدوں تساں جانا ہے نا تے تانوں وسوسے پائے گا تے تساں لاہور پڑھ کے اینوں پتھر ہی مارنے جے اندی اتباع نہیں جے کرنی توڑ توڑ اتوں حاجیہ کا ٹولا آتا ہے ادھر لطر مار کے آیا ایک ہاتھ میں ایک بغل میں بھی آیا ایک بغل میں تین ادھر لطر مار کے آیا ایک شیطان ادھر کچھ ایک ادھر کچھ میں کیا جڑا اتنے شیطان نے لطر مار دینا وہ آتا ہونا ہے برادری کے وڈے نو پچھاڑتے ہی نہیں وہ تا شانہ خراب ہوگا 12 مہینے تو میرے ہی مگر چلنے جی میں لطر دے گا آج تو سب سادیاں عبادت رہ گئی نے پر جان نکل گئی ڈھانچے ہی رہ گئے نماز دا روزے دا حج دا عبادت دا جو بھی کر رہے ہیں قربانی جو ہے تو صرف کھان واسطے باہر کے فرج رکھو تو پورا مہینہ چنگا کن کن کے کھاؤ تو پھر ڈاکٹر کے ہسپتال تک وہ آتا چھوڑا کھانا سی تیرا کھانا خراب ہوئے ایک پہلے دیہڑ ہی شیر تمہیں تیرے کو پچایا نہیں گیا ڈاکٹر آنا ادھر قربانی آئی ہمارا موسم آیا چلیا جب پتر تے چھرا رکھا سوڑے آپ مدعا لٹایا نہیں لٹایا کیوں آخر پتر شہزادہ اسماعیل جنہوں کی اولاد سید الانبیاء پیدا ہوئے وہ چہرہ مبارک ویخنے پتر کا مت ترس آئے آخر چہرے پہ آسار متھے پر نے لٹا کے جدو چھڑا رکھ چھڑا رکھنا تیرا کم سی ہونے بچاؤنا ساڈا کام چھڑا ایڈا تیز رکھی بیٹھا ہے جڑا بال وانگوں پتہ ہی نہ چلن دے آپ سرکار کو جبریل نے ہٹا دیا جبریل نے پوچھا گیا جبریل نے پوچھا گیا جبریل نے دس سب تو زیادہ تیز کس نے چلے انہیں آخیا 3 تھاواں جب حضرت ابراہیم کڑے تو چھری رکھی ہے نا اس لیے میں آیا ایک چہرے ہٹا بھی لیا تو دمبا بھی رکھ لیا دوسرا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام میں نے رب حکم فرمایا جبریل سارے یار نو پھڑ کے آرام نال رکھا اصا خوہ تھلے رسول اللہ سرکار دے مدنی تاجدار سرکار دے جنگ احد کے اندر خون مبارک نکلیا ہے رب نے فرمایا ہے جبریل چھوٹی کر میرے محبوب دے خون دا قطرہ زمین تے نہ آوے نہیں تے سبزہ نہیں ہون دیا جبریل نے آن کے حضور دے خون دا قطرہ مبارک کیا ہوں غور فرمائی بچاون والے بچا لیا اور قربانی کرنے والے تو چھڑا پھیر توجہ نہیں کی جان بھی ماری وطن بھی چھڈیا ہے بی بی پاک نو بھی ماریا ہے پتر بھی باہر دتا رہے دسیا حنیفہ یا میرا ایک رخ دل دا صرف تیرے والے بندہ رب دیا پترا دی قربانی ہون بھی ہے ساڈے حضور دی شریعت قربانی ہے اور فرق کتنا ہے سن فرق کتنا ہے چھترے پہ آپ
علی اکبر تے یزید ورگے پھر بکرے چھچرے نو آپ پورا پھیرنا پڑے پر پتر نو آپ نہیں پھیر سکنا ہے انہوں ساڈے دین واسطے دشمناں دے ہتھوں پھرا شہید کرا جی میری بکرے میں پھیری کھڑا ہے جدو جہاد کی گل آئے میں پتر بڑا پیارا ہے اور میں اس جہاد کی گل نہیں کرتا جڑا کشمیر کے بعد یہ جہاد نہیں فساد ہے جی ایک بندہ چڑھیا پیر کے دربار سے باؤنڈ انہیں پایا سی نامی باؤنڈ جیب پیرا باؤنڈ کٹ لوے نہ کدھر گل کری تھلے اتر لگا پوڑی تو کسی ہاتھ مار کے بچوں کل آتا پیرا اچیاں شانا رہا پٹھیاں سمجھا رہا تینوں یہ آخیا بھی کل اللہ دے بندے اٹھا نہ سمجھ بیٹھی حضور سرکار دے دین واسطے ہوے سچا تے خالص دین شریعت تے پڑیا ہاں اے رات لڑیا ملیا حکم نہ ہوے کشمیر تو یہودی کے کہنے پر لڑ رہے ہیں تو امریکہ دے فساد ہے تو یاد ہے وہ چھتے بٹا مار کے نس جان چھتا جان تو یہ پونڈا اتنے کئی نویں بیٹھے تو میں انہوں نے سمجھا آئے بچارے جب زندگی تو آخر نا سارے بڑے اج کل کیونکہ ہر بندہ ہوا بندے تو کوئی تنگ پھر نا زندگی تو ہاں تائیوں تو خود کشیاں کوئی چوہے بار گولی کھا کے پیا مرتا ہی کوئی کسی کے اخبار دیکھو پڑے تو پھر اتوں چکر گئے مجاہد فساد کی تو انہیں آخیا ہو جہاز پر چلے تو انہیں پھر نہ ماں ویچیا نہ پیو انہیں آخیا پا جی میں جا رہا جنازہ کتوں تو پا تو سائی ہوں چھوڑ دیا بارڈر پہ تو پیو پچھو اتنے باہر رکھی ہوتی ہے کہ آل مر تھا گیا ایک میرا پتر سی وہ بھی مر گیا لاکھ لعنت پوے نہ زیادہ دے بیڑا کر پوے میرا پتر مرا چھڈیا نہیں ہوں میں سمجھانا چاہنا ادھر دیکھ پونڈا کا چھتا جان دے اندر وٹا مار کے بندہ نس جائے تو پونڈ اٹھ کے برادری سے پی جانا تو جہاد ہے کہ فساد یہ نہیں ہوتا پتا کی کرتے ہیں رات میں بدوکڑی لے جاتے بدوکڑی لے جا کے یہاں بارڈر فوج پار چاہیے لنگ جاتے اتنے جا کے دو چار سوچے کتری اونٹ ریڑ کے تو واپس آ گیا تو انہیں سویرے ویکیا سارے بندے مرے کر انہیں اٹھا تو 5 جناب 1000 کی عزت لٹ لی 1000 کو قتل کر دیا 1000 کا چوکا لٹ لیا ایمان نال دسو جہاد بنا مرادو جتنے میں جہاد ہوتا اتنے تو سبحان اللہ اتنے امن تو رحمت یہ چنگا جہاد ہے جہاد بھی جاری ہے تو ظلم بڑھ رہا ہے پر یہ جہاد وہی ہے جو یہودی کے کہنے پر ہو رہا ہے جی انگریز آتا ہے یہودی آتا ہے امریکہ بھی جنہیں پاکستان کے اندر کوئی مذہبی ذہن رکھنے والے ایمان والے بڑے ہیں نا انہوں نے چکو تو بارڈر کے مرا دو پیچھوں خالی ہو جائے ایسا موجہ لگی جی مرضی حکم چلاوا گے اتنے روڑے پاؤں والے کتنا ہوں گے یہ لانتی فتنہ سارا یہودی کا اسی واسطے کارگل کی لڑائی ہوئی سی تو ایمان نال دسو وہ کن آخیا جی چھڈ کے پیچھا آ جائے اللہ آخیا جی اللہ کا حکم آیا جی امریکہ کے آخے کے پیچھا آئے نا یہ امریکہ کے آخے کے اگا جانا گل سمجھ لگی مجاہد وہ ہوتا ہے جو صرف خدا کے حکم کا پابند ہوتا ہے حضور کے دین کے لیے لڑتا ہے دین کے نظام کے لیے لڑتا ہے اور وہ بھی سنو مسلمان پر پہلا جہاد جی میں حضرت ابراہیم کی تو سنو تو مسلمان جنہ چیر لڑن کی طاقت نہیں رکھتا انہاں چیر سانو ابراہیم دی خلیل اللہ علیہ السلام دی انہاں چیر زبان نال جہاد کر زبان نال جہاد کر پھر جان دی پرواہ نہ کر کے جاندی ہے تو جان دے حضرت ابراہیم علیہ السلام گل نہیں پائے کسی دے گل قوم دے پوت توڑے نے قوم نہ لڑے انہیں جب پھڑ کے آپ کو آگ کے پان والی کی تو آپ نے فرمایا بسم اللہ گل سمجھ لگی آپ اگوں لڑے نہیں زبان والا جہاد فرمایا زبان دے جہاد پھر جو بھی بنا ہوئے سارا برداشت کرنا پڑتا اگلے گالا کڈن چپ وہ گالا کڈن تو اگوں جواب دے حق دس دین دس وہ مارن تے تو دین دس پرواہ نہ جے یار
نہیں کی فیصلے تو صحیح جہاد جڑا سنو فیصلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری قوم چ نا اصا بت پرست بھی بن گیا تو سارا کچھ بن یہ نہیں علامہ اقبال بولیا بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت کر تھا ابراہیم کدھر اور کسر آزر ہے ابراہیم کی اولاد آزار رقم کی کھڑی ہے ایمان نال دسو سکول دیا کتاباں سکول کے اندر ایک ڈرائنگ کا شعبہ ہوتا ہے وہ کی مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو نمبر کنے مل جائیں گے اس ڈرائنگ کے شعبے بت بناون دے کنے نمبر لگتے ہیں 100 اچھا اسلامیات کے نمبر کنے نے ٹوٹل ٹھیک ہے یہ قوم کھتری ہے یہ مسلمان یہ کھتری قوم کھتریوں سے بچ کر ہے بت بناون دے کنے نمبر 100 اللہ دے قرآن دیا 2-4 سورتاں جڑیاں رکھیاں انہاں دے نمبر کنے جہاد کتنے ہو جائے بیچو بیچو بت بیچو دلیو رام رام کرے سب کہہ جاواں میں بیٹھے سب لگی کھڑی نمازیاں مسیح تے پچھوں میں نظر ماری تے پوری صف دی نسل ساری سکول وچ بت بناون تے 100 نمبر لین دی تے ابا کی کرن دیا میں کیا کہ رب آتا ہونا دفعے ہو نکلو مشرکا پتر بت بنا دیکھی کھڑا اتنے سجدے کرن آیا دفعے ہو پئی مان نمازی تیرے ورگے اس واسطے ایمان آتی تیرا دل تو ہے صنم آشنا ایمان نال دسو گل صحیح کی ہے غلط نہیں تسا سویرے منڈے بیٹھے رہے تسا سویرے سوال کرنا کہ یار ایسا کھتریاں دے پتر تو نہیں ایسا تو مسلمانوں دے پتر ہے اسلام سب سے ہیوی سبجیکٹ کون سا ہے انگلش کا وہ بلیو سویرے اٹھو چپو رمبے تے پہاڑیاں تے کھیتیاں تاجے مسیحا ہی ہے کمال اساں نے اپنے ابا باپ دادیاں دی وراثت نو ہن سمجھیا ایسے ہندوستان کے رہن والے پہلو کھتری سن تے کھتریاں وچوں اگوں نکل نکل کے مسلمان ہوتے رہے نا اسی طرح ہی نا چلو چنگا جے ایویں باہروں آئی ساڈے گل پی گئی اساں پہنچ گئے اپنے پیو دادیاں نو پھر میں گیا رپے شہر جان رپا صحیح وال تو پرا وہ میں اتنے گیا واہ چیر کی گل پہ اتنے وہ میوزیم سی میوزیم باہر ایک بورڈ لگا بھائی اس میوزیم میں ہمارے باپ دادے ہمارے بزرگوں کی وراثت پڑی ہے آج سارے تو ہم ہمارا فرض بنتا ہے ان کی حفاظت کرنا. اچھا میں اگے گیا نا بت پہ شو کے ایک پیا مٹکا مٹکے پرانے انہوں کیونکہ ہڑپا شہر پرانا گھر ہویا سی نا گھر ہویا تو وہ پھر اتوں کٹ کے نا مٹکے تو وہ انہوں نے رکھے ہوئے سمجھ کرے پرانے. تو میں نے اتوں دسیا بندہ بھی اتنے ٹھیکہ دتا امریکہ وہ بچوں آن کے کھڑتا ہے تو یہ پرانا شہر سی کھتریاں کے ویلے کا تو یہ پھر کوئی سونا نکلتا ہے کوئی چاندی جہی بلان نکلتی ہے وہ پھر امریکہ کیونکہ سانو تو دستی کو نہیں نا ساری اکھاں بچاریاں کم نہیں کردیا کی کریے تو وہ پھر گھڑے پے سر تو میں جا کے گھڑے نو ہاتھ چلا میں کھانا خراب ہو سونے نال بھرا بھریا کرا وہ امریکہ چک لے گیا مولوی کو خالی ہاتھ نہیں چلاؤں کھانا خراب ہو گئے تو ہوں شاید چلے ہوں خالی بھی ہاتھ بت لکھا کہ یہ ہمارے بزرگوں کا ورثہ ہے ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے دسو
ساڈے بزرگ کھتری نہیں لے ابراہیم علیہ السلام نے سچ بولیا جی اس قوم نے اپنا ایمان خود پرست بیٹے بن چکے ہوں ہوتے حضرت سیدنا محمود غزنوی سی محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جب سومنات دا مندر فتح فرمایا ایک بت بڑا قیمتی خربا روپے جن کی قیمت بنتی سی کھتری ہندو آ گئے لگے اے محمود اس بت نو نہ توڑ ایک پاسے تکڑی رکھ کے سونے چاندی کے موتیاں تول لے توڑنا محمود غزنوی نے وزیراں کٹھا کیتا مشورہ لیا کئی خیال دے آ گئے آنے نے کی ہوئے بت دے دو لے لو غریباں میں ونڈ دیا گے محمود فرما نے یارو بھائی مشورہ دیتا جے میرا دن نہ ہی بدنام ہو جائے گا رہی دنیا تک سارے یہی آخر گے محمود بت فروش سی میرے پیسے رقم نہیں چاہیے یہ توڑو شاباش وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت پر پوری کرنی سی کی آخنا سی اصل ہی آخنا سی اصل تو گھر بیٹھے اصل آخنا سی پر ہو میں حیران ہو گیا ایمان نال دس جس قوم کے دل میں جس کے دل میں قرآن سے زیادہ وقت کی قدر ہو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے بولا تو صحیح ہے ایمان نال دسو پھر صحیح آپ کے نکاح دوبارہ پڑی مولویاں نے بھی کوئی بابا چلو نیچے گا کی بنے گا رکھے ہوئے ہیں جنہیں 5-4 سہولتیں ہیں یہ ہے سکول کا کند جس کو تم اندھے کہتے ہو کیا فرق ہے لیکن اندھے ہیں جن کو خدا نے نگاہ عطا کی ہے پہنچا کہ نہیں پہنچا میں سکول نہیں پڑھیا میں سکول نہیں پڑھیا ایمان نال دسو پر رگ تے جا ہاتھ رکھیا کہ دکھ دی رگ تے جاؤ سویرے چھڑو جاؤ سویرے جا کے کسی کو سوال کرو جواب دے جائے میرا سر وقت کسی ملا نے پوچھا ملا جی بت کی قدر جڑا خدا کے قرآن نالوں زیادہ کرتا ہے مسلمان کسی ملا نے پوچھ کسی تکڑ دلے نے پوچھ کسی تکڑ دلے نے پوچھ انہوں آپ دس قرآن کی قدر زیادہ ہے بت کی قدر زیادہ ہے اس وجہ سے یہودی نے انگریز نے سکولوں سے کافر عیسائی نہیں نہ بنے گے تو مسلمان بھی نہیں رہے میں نا دور وہ پہ چلتا ہے برا نے روپیہ دیکھ رہا سی ایمان نال دسو ہے کہ برا کا جیبا وٹن پہ آیا کھڑا امریکہ مولویاں آتا ہے پونے $6 ارب آدھے ہیں پونے 6 ارب کیا نہیں 8,000 ملاؤں کو امریکہ نے بلایا آؤ میں تمہیں غوث کتب بنا کر بھیجوں پھر تم اس قوم کا بیڑا گرک کرنا جس ملا کا پتر سکولے گیا کھڑا جس پیر کا گیا کھڑا ہے وہ بنے گا کی پیر جی پیر ٹریکٹر رہ برے تھریشر آج کل رہ برے تھریشر یا میں آنا ہونا پیر طریقت کر بڑے شریعت انہوں کا بیڑا گرک جاوے پتر مشرک کھتری پہ بنتا ہے کھتری تو پہ بنتا چٹا ننگا کفر خدا دی خدا کے قرآن کے مقابلے جو ٹھیک ہے کہ بت بناون دی رقم ہے حالانکہ بت بنانا کفر سی ساڈے رسول اللہ فرماؤندے نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 چیزوں کو ختم کرنے کے لیے دی 2 چیزیں توڑنا واسطے میں آیا ایک بت دوجے ساز واجے حضور مسند احمد بن حنبل تو میں اللہ نے بت توڑنے واسطے کھلیا تو ساز واجے توڑنے واسطے کھلیا
مہربانی ایسی ہے سکول میں دونوں اول نمبر پر ہے، ایک راجا ایک رانی، راجا بیٹھا بین بجائے، رانی بیٹھی گانا گائے، طوطا بیٹھا حلوہ کھائے، چوں چوں چوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بار بار سارا جگہ جگہ کوئی گل نہیں، نعرہ ہی مارا سمجھ نہیں آئی گل بولیا قربان کر، عقل کر، کچھ عقل کر۔ علامہ اقبال ایویں نہیں بولیا، سناوا ایک ربائی علامہ اقبال دی سنا دے میں، آکھنا سبحان اللہ۔ اقبال فرماؤندا نوازی سینے مرغے چمن پر، مطلب سمجھاواں گا، نوازی سینے مرغے چمن پر زخونے لالا سوزے کوہن پر بھائی اقبال فرماؤندا ہے اس تعلیم ساڈے چمن دے مرغ، ساڈے نوجوان دے سینے وچوں حق دی آواز کڈ لئی ہے۔ اس پھل، اس لال پھل دے خون دے وچوں پرانا سوز، دین دا درد، قوم دا درد کڈ لیا سو، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، باقی حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، چکے ٹھیک ہے سر، سر امریکہ سر جیسے کہیں گے سائنسدانوں نے پڑھو ساڑھے دو میں پہلے خریدے سن مولوی تو ہوں خریدے نہیں، مولوی سے ہو گئے دہشت گرد سائنسدان، وہ کیوں فریچے کھڑے ہیں؟ وہ بھی پاس ہو بیٹھے سارے دشمنوں لاوے گا، اصا وہی جنہوں سجن بناوے گا تیرے دشمن بنا کے گل پوا دیا گے، جی سڈے لاوے گا نا تو دشمن بھی پیروں میں چھٹ دیا گے، خدائی بھی پیروں میں چھٹ دیا گے۔ یہ حوصلہ دے کرو کہ جن بغیرت بن کے ہیٹھاں چکن گے نا، ملا بھی تے پیر بھی تے اتلے بھی تے تھلے والے بھی تے سارے اونے ہی لگنے بہتے پٹنے۔ کدی دشمن نہیں جا چڑھنا ہوتا بولیو گا، ابھی تو بن گیا بابے شیر دیا گاواں، ویکھے لاہور شہر پھردیاں ہوندیاں گاواں ہے پھٹیاں ہڈیاں جڑا 5 7 تے روڑی دیاں تے روڑی تے پھردیاں رہ گیاں، گلاں چ انہاں دے پٹے پے ہوندے نے، لوکی آٹا پاندے نے، وہ گاں کھادی ہے وہ نہ دودھ دین دی تے نہ گوشت دی۔ تو ساری قوم اللہ کی مہربانی نال بابے شیر دیاں گاواں، واہ سبحان اللہ۔ وہ جی شتر مرغ ہوتا ہے نا، شتر مرغ چڑیا گھر ویکھنا اوتھے شتر مرغ کھلوتا ہے، وہ اللہ سونے نے اندیاں لتاں بنائی نے اونٹ والیاں تے اوتے لائے نے پال تے دھون بھی ہوندی اونٹ والی، اونوں آکھو نا اڈ تے او لتاں آگاں تے آتا دیکھو کمائے دے اونٹ کدی اونٹ بھی اڑتے ہیں، انہوں آخو پہاڑ چک تے وہ پرچا کھڑا دینا کدی پرندے بھی پار۔ ہماری قوم شتر برگ بن رہی ہے سکول میں، ایمان نہ آپ بچان جوگے نہ دین تے مرن جوگے، امریکہ سائنسدانوں نے دین پیچھے پڑ کے لے گئے۔
معلوم ہوا یہ نہ اپنے بچانے جوگے رہے ہیں نہ دین پر. اور یاد رکھنا جڑا دین تے قربان ہونا چاہیے یہ دین دی طاقت ہے وہ اینو بھی بچا لیتا ہے آپ نو بھی بچا لیتا ہے. تے جڑا دین نو چھڈدا ہی نہ دین آندا ہے پھر آپ نو بچا کے اقبال فرماؤں ہے ساری تعلیم نے کی کیتا ہے وہ آندا ہے مسلمانوں اس دین اور تعلیم دے اوتے کی نال کرنا ہے اس تعلیم نے کی دتا آندا ہے ہاتھ وچوں روٹی نہیں کھو لئی سو اندروں جان بھی کڈ لئی سو. تائیوں تے ہن منڈے ساڈے جنوں ملو مولوی صاحب دعا کرے جی حقیقت بے روزگاری بہت ہو گئی ہے بہت پڑھا ہے لیکن نوکری نہیں مل رہی. ایمان نال دسو کیوں جی وہ جی درخواست تو دی تھی لیکن نہیں لگا کی لگا اور کڑیاں بہت ہو رہی ہیں اور کڑیاں بہت ہو رہی ہیں کیوں نہ ایمان اقبال میں نہ اقبال جیسا بندہ وہ نے روٹی بھی ہاتھ جاوے میں اپنی طرف بیان بائی مکتب بائی دانش سے نازی کہ نہ در کف نہ دادو جان دے تن پر اس سکول اور اس تعلیم پر تو کیا نام کرتا ہے اس نے روٹی بھی نہیں لی ہاتھ میں اور جان بھی لے لی جان بھی گئی تے نان بھی ہائے ہائے تے آپا بڑے میں لین جو کے رہ گئے. اور میں سمجھ نہیں لگتی ایک پاس علامہ اقبال بھی سکول تعریف کرتے علامہ اقبال تو یہاں نے پٹیاں ہوتا رگڑے. اچھا یہ چوڑی ایسے سارے سید نو ویکھو نا تو وہ آتا سکولوں میں شیطان بن رہے ہیں. قربانیاں جڑیاں نے یہ بندیاں دیا سواریاں بن گیا پل سرات لگن واسطے قربانیاں دین سے نہ دتیاں اصا راوی رکھا کمبا سے ناراض کی رسول اللہ بکرا بج جانا تو آپ تھلے ڈگیا ہونا یہ صحیح آتا ہے شمون بھی چنگے چھوٹے مار بکرا چھترا لگ جائے گا اپنی مڑ لتاں تھان سے سر تھان سے تھلے جانا ہونا تو ایسا حضور سرکار جو دین آپ کر دیا اج کل سب تو بڑا جہاد کر دینا کیونکہ ساری دنیا تے بت پرست بنی پئی امریکہ پرست بنی پئی پتر دھیاں ساڈے یہ کام کرن ڈے ہن دین جدوں دسیدا تے پہلو ویر ویر کے ٹوٹے ٹگے وانگو انہاں سر پینا ہوتا ہے. ٹی وی دے خلاف بولو ابا ابا ڈیڈی نکل جائیے یہاں سے وہ آندا کھانا خراب ہو نہ میری قبر خالی کرو جاندی باری کیوں مینوں لاش متر پاؤ گے پتر ہے تو میرے یہ سڑے جہاد جتنے بیٹھے اپنے جسم نال کرو اپنی قربانی کرو اپنی فکر رکھو لو یہ 4 دن کے ساتھ نکل کے روزانہ نکل دیتا ہے ہر پاسے کا سفر جاری ہے. کسی پاسے اے سی دیا گڈیاں تے سفر جاری ہے ڈرائیو بس کو سفر جاری ہے کسی پاسے ٹوٹی منجی دے اوپر جاری ہے. کوئی ادھر سواریاں پریچ کے جان رہی ہیں کوئی ٹوٹی منجی دے اوپر موڈیاں تے چک کے قبرستان جان. اس واسطے اس قربانی کا درس اپنے آپ کو ہر وقت نبی سرکار کے دین دے ہر حکم کے اتنے قربان کرنے تیار دعا کرو صدقہ مدینے کے تاجدار. بس کل میں 2 تقریریں کرنی پرسوں بھی چوتھ نو بھاول نگر جانا اسی طرح ہی لگا چل ان شاء اللہ ہوگی. میں سوچا سر بس میں گھنٹہ ایک بولاں گا بس میں سمجھ کوئی لگی اللہ سونے کتوں گل بنا دیتی ہے کوئی میرے خیال سے تمہیں بھی سکون آیا نیند اٹھ گئی نا ان شاء اللہ دعا کرو اللہ میرے دل کی نیندر اٹھا دو دل کی نیندر اٹھ جائے آخر دعوا بس اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یا رب سونے مدنی محبوب سرکار دا واسطہ ہی سانو اپنی رحمت کی پناہ وچ لیا رب سونے سانو کامل ہدایت عطا فرما رب سونے مسلمانوں غیرت عطا فرما غیرت والی زندگی عطا فرما حضور دے صدقے ساڈے نوجوانوں اپنی اپنے دین دی ماں بہن دی فکر عطا فرما غیرت قبل منا انک انت السمیع مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی